اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات علی محمد و آل محمد. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فإن تقوی اللہ عمود دینکم. میں آپ کو بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور اس کے ذریعے سے انسان پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے. حضرت گرامی، جو اہم عنوان ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ حالات حاضرہ سے کچھ متعلق ہے اور کچھ باتیں اس اعتبار سے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد. سورہ جمعہ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان ہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، ان زعمتم اولیاءکم للناس فتمنوا الموت، کہ اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو یا اللہ کے پسندیدہ ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کیا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. موت کی تمنا ایسی ہے کہ انسان اگر سچا ہوگا تو ہی کرے گا، اور پروردگار اس کے آگے یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہود و نصارہ، یہ یہودی موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف پلان جا رہا ہے کہ جس میں یمن اور لبنان تو شامل ہے ہی، لیکن اس کے بعد وہ سعودیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ویژن 2030 کی جو میں نے بات کی تھی ایک جمعے میں، وہ میں آپ کو اور واضح کر دوں کہ ایک ایسا میگا سٹی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہر طرح کی فحاشی عمرہ کے لیے اور وزراء کے لیے اور خاص طبقے کے لیے ایزیلی اویلیبل ہوگی. اور اگر آپ لوگ عمرے پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے خادموں نے بھی وہ ویژن 2030 کی ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، یا اگر کبھی دبئی ایئرپورٹ سے گزر ہوا ہو تو سب نے ویژن 2030 کی ٹی شرٹس پہنی ہے. اور یہ اس کی مارکیٹنگ کب سے، یعنی 10 سال سے 2020 سے انہوں نے اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے. جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے مطابق جو سپر پاورز ہوں گی ان کے مطابق وہ اسرائیل ہوگا اور اس کی بیک پر امریکہ ہوگا، اور وہ رشیا کو بھی وائپ آؤٹ کرنے والے ہیں. اور یہ جو بھی جتنی بھی آپ جنگ دیکھ رہے ہیں جو اس خطے میں ہو رہی ہے،
خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، یا جو حالات ہو رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ سنی تفرقے میں بانٹنے کے لیے ہو، چاہے جینڈر آرڈر کو چینج کرنے کے لیے نئے ہیومن رائٹس متعارف کروائے جائیں، چاہے اعلیٰ سطح پر نئے افراد کو لایا جائے تاکہ وہ ان کے مطابق کام کر سکیں، اور پھر 2030 میں ایک نئی زندگی یعنی ایک نئی خطے کی شکل وجود میں دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نقشے کے لحاظ سے تو کوئی خاص اتنی چینجز نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال ہر جگہ پر ان کا بولنے والا، ان کا کہنے والا، ان کا سننے والا موجود ہوگا۔ ایسے میں ایسے برانڈز بھی آ گئے ہیں جو ویسے تو شوز بیچ رہے ہیں، واچز بیچ رہے ہیں، پرفیوم بیچ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ شیطان کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک برانڈ ہے بیلنسیا، وہ اس کی ایڈز آپ دیکھیں تو ویسے تو وہ شوز اور لیدر آئٹمز بیچتا ہے، لیکن اس کے ایڈز میں جو بچے آتے ہیں وہ بچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے چائلڈ پورنوگرافی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ دجال کے آنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے، ایک کوئی ایسا کیریکٹر ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ دجال ایک سوچ کا نام ہے، تو روایتوں میں بکثرت آیا کہ دجال باقاعدہ وجود رکھتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایلومیناٹی کا نام سنا ہو تو ہمارے یہاں پر تو کالا جادو وغیرہ ہوتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ میں سے میری یہ باتیں شاید کافی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں اور کافی لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن اس کو آپ سرچ کیجئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جو افراد تھوڑا بھی سوشل میڈیا سے آگاہ ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ ایلومیناٹی کا ایک سمبل ہے ٹرائنگولر، جس میں بیچ میں آنکھ بنی ہوتی ہے، یہ وہی آنکھ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جو دجال کی ایک آنکھ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہودی افراد اپنے ہاتھ میں، چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو ایتھسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ افراد جو فقط و فقط دنیا پرست ہیں، وہ اپنی دنیا ہی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور دنیا کے اقتدار کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں، اور دنیا میں اپنی پاورز کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنی ریزسٹنس آئے گی اس کو وہ ٹیکل کرنے کے لیے اپنا بیسٹ دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بیسٹ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ساری تیاری، میں نے کہا کہ کافر تو بہت زیادہ تیاری کر رہا ہے اپنے شیطان اور اپنے آقا کو بلانے کے لیے، تاکہ وہ آنے کے بعد ہیکل سلیمانی، جس کی میں پوری تاریخ بیان کر چکا،
ایک خطبے میں وہ اس کے اوپر قبضہ کرے، یعنی اس جگہ پر مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے، اور اس کے بعد پوری دنیا پر دجال کی حکومت ہو، جبکہ مسلم عقیدہ رکھنے والا یا دیگر تمام پازیٹیو عقیدہ رکھنے والے، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہو، سوچ اگر اس کی پازیٹیو ہے اور وہ کافر بھی ہے، مثال کے طور پہ ہندو ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہے، لیکن وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ نہ جڑے۔ اذان گرامی، اگر میری یہ باتیں آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ نہ بھی ہو سکیں اور سمجھ میں نہ بھی آئیں، تو میرا یہ کام تھا کہ میں آپ کو ایک بنیادی طور پہ ایک خاکہ پیش کر دوں۔ میں عرض آپ کی خدمت میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کسی بھی جمعے کو امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اس کا سوال فقط یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ کوئی زمین پر پیس مینٹین کرنا چاہتا ہے، کوئی زمین پر پیس مینٹین کرنے کا بہانہ بنا کر مزید ٹیررزم کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جو اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے آقا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو اس نماز جمعہ میں آیا ہے یا میں جو آیا ہوں، میں نے اپنے آقا و مولا کے لیے کتنی راہ ہموار کی ہے کہ میرے آقا و مولا آئیں تو میں کہوں کہ مولا میں نے آپ کے لیے یہ کام کر لیا ہے۔ اب آئیے میں چند باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اس کو آپ ذہن میں اتاریے اور خود سوچئے، یہ میرے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ آیا واقعتاً اگر اگلے جمعے امام مہدی آ جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تو میرے یہ چیک مارک پورے ہیں یا نہیں ہے، یہ کام میرے پورے ہیں یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام مسلمان کو بھی اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے ایک عام مسلمان کو بھی۔ میرا اخلاق اتنا ہے کہ مولا کہیں کہ ہاں تم با اخلاق ہو۔ ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ نے کتنا ڈونیشن دیا اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ روپے آپ نے ڈونیٹ کیے اور کتنی امام بارگاہیں بنائی۔ میں اتنی بہت سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اتنا اخلاق ہے میرا یا کسی کا بھی کہ امام کہیں کہ ہاں تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں 4 لوگوں کے سامنے تمہیں بھیج سکتا ہوں کہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس سے بات کرو۔ دیکھیں مولا ہر جگہ تو کہیں نہیں جانے والے، ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، ان کا لشکر ہوگا۔ یا میرا اخلاق ایسا ہے کہ میں ہر جملے کے مکمل ہونے پر اور آغاز پر ایک گالی دیتا ہوں، اور جب میں مولا کے سامنے پیش ہوں تو مولا کہیں کہ یہ تو مجھے قبول نہیں ہے، تو یہ میں کسی کے سامنے کیا پیش کروں۔ ایک تو اخلاق، دوسرا کیا ہمارے گھر والے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، زوجہ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، وہ یہ واجبات ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہ تصور کرتے کہ ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب ماں دیکھے گی نا
فالو اپ کرے گی. اکثر بچہ یہ چاہتا ہے کہ باپ بھی پوچھے کہ میرا رزلٹ کیا آیا ہے، لیکن ہم نے پوچھا یا نہیں پوچھا. تو اپنی جو زندگی، گھریلو زندگی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، والدین اگر بوڑھے ہو گئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں نہیں آ رہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ایک اچھا انسان بھی، ایک اچھے انسان بھی اگر ہم نہیں ہیں تو ہم یہ دعا کریں کہ مولا آ جائیے، جواب میں مولا کہیں کہ میں تو آ جاؤں، آ کے میں کرنا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. آپ کا کردار یا میرا کردار تو ایسا ہے نہیں، تو میں یہاں پر آ کر میرا اپنا بندہ ٹھیک نہیں ہے، میرا اپنے لوگ میرے ٹھیک نہیں ہے، تو میں کیا دشمن سے جنگ لڑوں گا؟ مجھے تو اپنے لوگوں سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہے فی الحال. لہذا ایک اخلاق اگر نہیں بہتر ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، غصے کو پینے کی کوشش کیجیے. مشکل ہے، اور میں نے اس کا ایک نسخہ بھی ہے. میں ساری باتوں کے بعد پریکٹیکلی ایک بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک بات تو یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے. دوسرا، اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیجیے، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ماں باپ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، ماں میرے ساتھ رہ رہی ہے، باپ کو میں نے رکھا ہوا ہے، میں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں ماں کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں نے باپ کو نہیں رکھا ہوا. میں کب اتنا بڑا ہو گیا کہ میں باپ کو رکھوں گا؟ میں کب اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اپنی ماں کو پالوں گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ماں ہمارے ساتھ ہے، ہم ماں کے ساتھ رہتے ہیں. ماں فلاں بھائی کے گھر نہیں ہے، ماں ہمارے گھر پر ہے، ہم ماں کے ساتھ. نہ یہ کہ ہم نے ماں کو پالا ہوا ہے یا ہم نے ماں کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ انسان کے تھاٹ میں یہ ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے کہ ماں تم نے بچپن میں مجھے پالا تھا، آج میں بھی تمہیں پال رہا ہوں یا میں تمہیں رکھ رہا ہوں، جگہ دے رہا ہوں. گھر سے مسئلہ ہے، ہمارے معاملات گھر سے خراب ہیں. اور مصلی پر دعا ایسی ہے کہ وہی بات ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کیسی زندگی چاہتے ہیں اور کیسی موت چاہتے ہیں؟ کبھی زندگی لندن میں چاہیے اور موت مدینے میں چاہیے. تو ہمیں وہی ہے کہ گھر ہمارا اچھا نہیں ہے، لیکن مولا آ جائے ہمارے گھر میں. گھر میں ہمارے گانے بھی بج رہے ہیں، گھر میں ہمارے ٹی وی بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی حرام ہے، لیکن ٹی وی پہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو کوئی ایک عام اچھا شخص آئے دیکھے تو کہے کہ یہ آپ نے کیا لگایا ہوا بھائی. تو انسان اپنے گھر سے آغاز کرے. میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کر چکا ہوں بہت پہلے، اور نئے سامعین کو پھر سے واقعہ دہرا دوں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، اور سعد ابن معاذ صحابی تھے رسول اللہ کے. اور جب وہ ان کا انتقال ہوا رسول اللہ کے صحابی کا، تو رسول اللہ ان کے نماز جنازہ میں پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے. اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جنازہ کیوں پڑھا رہے تھے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں کوئی ضرر نہ پہنچے میری وجہ سے. اللہ کے رسول نے خود جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے سعد کو جنت البقیع میں اتارا. اور جب قبر بند ہو گئی تو سعد کی ماں نے کہا ہنیئا لک الجنہ یا سعد، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو. جس کو رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا ہو، جس کے جنازے میں فرشتے آئے ہو، رسول کہہ رہے ہوں، ہاتھوں سے اتارا ہو رسول اللہ نے، اس کی جنت تو کنفرم ہے نا. رسول اللہ نے کہا کہ اے سعد کی ماں، یہ تو نے کیسے گمان کر لیا کہ اس کو جنت مل چکی؟ کہ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھایا، اتارا آپ نے، فرشتے شریک ہوئے.
فرمایا کہ نہیں. اگرچہ کہ اس کا مقام یہ تھا کہ میں جنازہ پڑھاتا، فرشتے شریک ہوتے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اس کا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اسے اب بھی فشار قبر ہو رہا ہے. کیا عمل ہے؟ کہ اپنی بیوی سے تلخ کلامی کرتا تھا. دیکھیں، زوجہ کو بہت ساری چیزیں انسان منع کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس وقت نہیں، اس وقت ہوگی، یہ چیز آج نہیں لا سکتا، گنجائش نہیں ہے. تلخ کلامی، جھڑکنا، اس کو دبا کے رکھنا، یعنی انسان اس کے ساتھ جھگڑا کرے خامخواہ. تو آپ یہ تصور کیجئے کہ رسول اللہ کے صحابی کو پروردگار نے عذاب فشار قبر دیا، تو میں اور آپ کس مقام پر ہیں؟ ہمیں تو رسول اللہ جنازہ، ہمارا تو رسول اللہ جنازہ بھی نہیں پڑھا رہے، اور ہمیں تو دفن بھی نہیں کرنے والے. گھر سے آغاز کیجئے، دین کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 روز، اور یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ امام باقر کی حدیث سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 روز اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے پروردگار کے لیے، خالص کر لیتا ہے مطلب اس کی نیت بھی خالص ہے، اس کا عمل بھی خالص ہے، کوئی کام کر رہا ہے خالص. مثال کے طور پر، اب یہ مثال دے رہا ہوں میں، یہ پنکھا نہیں چل رہا، اور کوئی مومن اٹھے اور یہ پنکھا چلا دے. ایک دفعہ ذہن میں آئے گا کہ مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے، ہوا لگے گی، اچھا ہے. ایک دفعہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کے لیے تھوڑی کیا ہے، میں نے تو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، کہ ایک مومن کو ہوا لگے گی، چاہے وہ مولانا ہو چاہے کوئی بھی ہو. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تم نے، اللہ کے لیے خالص کرنا ہے اپنے آپ کو. فلاں خوش ہوگا، یا ہم ان کے گھر پہ جائیں گے، وہ بہت خوش ہوں گے یقیناً. اللہ خوش ہوگا، آپ کے جانے سے نہیں ہوگا. آپ کی نگاہ میں پروردگار نہیں ہے، نگاہ میں پروردگار رکھیے، نگاہ میں امام رکھیے. اکثر ہم جب پریشانی ہوتی ہے تو جملہ کہتے ہیں میرا مولا جانتا ہے، لیکن جب نیک کام کرتے ہیں تو وہاں مولا کی جگہ وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے. وہ نیک کام آپ نے کیوں دکھا کر کیا؟ تو 4 لوگوں کو پتہ چلے. ایک میں اور آسان سی مثال دوں. مسجد میں کوئی 1.5 لاکھ روپے کا چندہ دے کنسٹرکشن کے لیے، کوئی ایسا جری جو کہے کہ مجھے رسید کی ضرورت نہیں، وہ رسید کی ضرورت ہے، 1.5-2 سال سنبھال کے بھی رکھیں گے، اور جب جب موقع لگے گا اس کو دکھائیں گے بھی. ارے ابھی تو دیا ہے ہم نے، کوئی معمولی رقم تھوڑی دی ہے. آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت تھی، نہ رسید حاصل کرنے کی ضرورت. چلے رسید اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیتے، 4 لوگوں کو دکھانے کی ضرورت. چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر لوگ انوالو ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کام اللہ کے لیے بھی کرے اور بندے کے لیے بھی کرے، جب اللہ سے اجر کا تقاضا کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ انا خیر الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں. ایک کام جو تم نے میرے لیے بھی کیا ہے اور بندے کے لیے بھی کیا ہے، حصہ ہو گیا نا اللہ کا اور بندے کا بھی. کہا میں بہترین پارٹنر ہوں، میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ بندے سے لے لو. میرے لیے نہیں کیا تم نے، بندے کے لیے کیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پہنچے گا کہ پروردگار یہ اتنے اعمال میں نے کیے، کہ وہ اتنے اعمال جو جس کے لیے کیے تھے نا وہ کھڑا ہوا، بڑی مجلس کی تھی، بڑا بینر لگایا تھا، لوگ کہیں اچھا ہو گیا پروگرام، تو لوگوں نے تو کہہ دیا، اجر تو مل گیا. آپ کا الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ الٹیمیٹ گول یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ اچھا ہے، الٹیمیٹ گول حاصل ہو گیا. ہاں الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ بے شک 4 لوگ آئیں، 40 لوگ آئیں، یا 40,000 لوگ آئیں،
مولا راضی ہے یا نہیں؟ مولا کہے کہ ٹھیک، یہ آپ بہت اچھا کام کیا، پھر غم نہیں ہے کہ وہ 4 لوگ بیٹھے ہوں یا 40,000 بیٹھے ہوں، ایک برابر کیفیت ہو 4 لوگوں میں اور 40,000 میں، آپ نے انتظامات 40,000 کے کیے ہوں۔ ایمان سے بتائیے 4 لوگ آئیں، کچھ بجلی گرے گی دل پر یا نہیں گرے گی؟ اگر دل میں کچھ مسئلہ ہے، دل افسردہ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ لوگ نہیں آئے، لوگوں کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے حدیث قصہ شروع کی تھی، اہل بیت کو بلایا تھا، وہ آ گئے۔ ہم نے نماز جمعہ کا انعقاد کیا تھا، پہلی صف مکمل ہو گئی، الحمدللہ خطبہ شروع ہو گیا۔ نگاہ میں اہل بیت ہونے چاہیے، نگاہ میں پروردگار کی ذات ہونی چاہیے، لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے۔ وہ مناجات امیر المومنین کا بھی جملہ ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے جو مولا علی نے کوٹ کی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ دن وہ ہوگا کہ جب مال اور بنون یعنی بیٹے کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا اتنا مال ہے، لا ينفع مال ولا بنون، کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا، پاک دل لے کر پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا، اس کو فائدہ ملے گا۔ موت اس قدر تیزی سے اس طریقے سے حملہ آور ہے اس دور میں۔ میں آخری بات کر کے خطبے کو تمام کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کون پہلے جائے گا اور کون بعد میں جائے گا۔ جو جوان ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی بہت جینا ہے، جو بوڑھا ہو گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اب کچھ عرصہ جینا ہے۔ بعض دفعہ کوئی بہت بوڑھا بھی بہت لمبا جی جاتا ہے، اور کوئی بہت جوان بھی صبح دیکھتے ہیں اور رات اس کی میت اٹھ رہی ہوتی۔ اہداف کو عزیزان گرامی، میں آپ ایک انڈیویجول سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ ایک سے بات کر رہا ہوں، اپنے اہداف کو کلیئر کر کے رکھیے، اپنی نمازوں کو پورا کر کے رکھیے۔ قضا ہو گئی نماز، اگلی نماز پہ ادا کر دیجئے، اولاً قضا ہونے کی نوبت نہ آنے دیجئے۔ فجر قضا ہو گئی، ظہر کے ساتھ ادا کر دیجئے۔ کیوں رکھا ہے سال بھر سے جمع کر کے کیوں رکھا ہے فجر کو اپنی؟ بیٹا ادا کرے گا، ارے بیٹا اپنی نماز نہیں ادا کر رہا، وہ آپ کی کیوں ادا کرے گا؟ میں وصیت کر جاؤں گا، وہ کوئی کسی سے پڑھوا لیں گے، کسی مولانا صاحب سے پڑھوا لیں گے، ہدیہ دے کے پڑھوا لیں گے، اور اگر نہیں پڑھوائی تو اور وہ پیسے وصیت کے بٹے ہی نہیں۔ آپ نے وصیت کی، آپ کے 2 دن بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ اپنے واجبات کو پورا کیجئے۔ واجبات ہمارے پورے نہیں ہیں، مستحبات کی باری تو پھر بعد میں آتی ہے، واجبات ہمارے پورے نہیں ہیں، نمازیں ہماری پوری نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض نہیں کر رہا کہ آپ پڑھیے، نماز شب بھی پڑھیے، نماز غفیلہ بھی پڑھیے، اور نماز عشاء کی نفل جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی پڑھیے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر قضا نماز ہے پہلے اس کو تو ادا کر دیجئے۔ بہت آسان طریقہ، ایک چارٹ بنا لیجئے، مثال کے طور پہ 300 قضا نمازیں روزانہ، ایک 2 حسب توفیق حسب طاقت، اس پہ ٹک لگاتے جائیے، کیونکہ پھر ایسے ہی ادا کریں گے تو اندازہ نہیں ہوگا آپ کو۔ ٹک لگا دے، تھوڑی سی محنت کیجئے، آخرت محنت کر کے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ محنت کر کے جہنم کما رہے ہیں، آپ محنت کر کے جنت کما لیجئے۔ میں محنت کر کے جنت کما لوں، جہنم بھی محنت کر کے کمائی جا رہی ہے آج کل کے دور میں، ایزیلی جہنم بھی نہیں مل رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، واجبات پہ فوکس کیجئے، اپنی فیملی لائف جو آپ کی ڈسٹرب ہے کسی بھی وجہ سے، اخلاقی کتنے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں، ہماری زوجہ سے نہیں بنتی، ہمارے بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، بچہ بھی باپ سے خفا ہے، بچہ ماں کی طرفداری کرے گا۔
اپنے معاملات کو اگر آپ کی کوئی ناراضگی اپنی زوجہ سے ہے تو وہ بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کیجیے گا، وہ آپ نے علیحدہ سے ڈسکس کرنی ہے۔ میرا آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں 4 لوگوں کے سامنے کبھی بھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ انسان اپنے 4 دوستوں میں جن کے میں وہ 30 سال بیٹھتا ہے، کسی ایک سے مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ 3 بندوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا کہ یار وہ بات پھیل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں چور ہو، ہماری 30 سال کی دوستی خراب کرنے لگ جائیں۔ جب بلند آواز سے میاں بیوی لڑتے ہیں تو پڑوس تک بھی آواز آتی ہے، تو پڑوس کو پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 خوش کیوں رہ رہے ہیں، یہ 2 افراد خوش کیوں رہ رہے ہیں۔ اپنے معاملات کو اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس، بچے بڑے ہو گئے تو ہرگز ڈسکس نہ کیجیے۔ کہیں گے والدین میں نہیں بڑھتی، اتنے نوجوان اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ ہمارے والدین نے کون سی نبھا لی جو ہم نبھائیں گے، ہمارے والدین کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ رضوان گرامی، اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجیے، اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے اور اپنی آخرت کے لیے کوشش کیجیے۔ یہ 3 کام اگر آپ کر لیں، میں کر لوں، پھر میں کہوں کہ مولا آپ آ جائیے تو میرا گھر بھی بہتر ہے۔ اگر مولا گھر پہ آنا چاہیں گھر آ سکتے ہیں، میری زوجہ پردے دار ہے، میرا اخلاق اس قابل ہے کہ مولا مجھ سے بات کرنا تو پسند کریں گے، اور میرے اعمال بھی اتنے اچھے ہیں کہ اگر کچھ قضا ہو گیا تو مولا میں نے مکمل کر لیا۔ یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم کہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا، یہ غلط ہوا، فلاں جگہ پر یہ ہوا، یہ غلط ہوا، اس میں یقیناً لازماً اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیے، لیکن اپنے گھر میں جو آپ کی ٹیریٹری ہے، جو آپ کے پاس ڈومین ہے، اس کو بہتر کر لیجیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا وان محمدا عبدہ ورسولہ المجتبی وان علیا امیر المؤمنین وسید الوصیین وان ذریتہ المعصومین ائمتنا۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و اغتنام طاعتہ واعداد العمل الصالح فی هذه الایام الفانیہ الخالیہ قبل ان یہجم علیکم الموت الذی لا مہرب منہ ولا مفر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد سید المرسلین وعلی علی امیر المؤمنین وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی حسن المجتبی وعلی حسین شہید بکربلا وعلی علی بن الحسین ذی المحن والعنا ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة اللہ القائم۔
بالحق المنتظر المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی خاطر خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے باطل کو ذلیل و رسوا فرمائے، حق کو سر بلندی نصیب فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ امام مہدی کے لیے راستے کو ہموار فرمائے، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق اور کیپیبلٹی اور صلاحیت نصیب فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کے لیے تمام تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔